کے اور ملائکہ اور فرشتوں کی بے پروں کے ماحول میں لوگوں کو سمجھتے تھے کہ یہاں جمع ہونے سے اس طرح دلوں میں حیات اور ہدایت کا نور اترے گا جس طرح مرغی کے پروں کی تاثیر سے اس کے مرغی کے انڈوں کے اندر بچے اور حیات پیدا ہو. یہ ماحول نہیں ہے. مسجدیں اعمال سے خالی ہیں، بازار شیاطین کے اڈوں پر تو مجمع ہے اور ملائکہ کے نزول کی جگہ مساجد پر مجمع نہیں ہے. لوگ ملاقاتوں میں بات کان ڈال کر آ جاتے ہیں، کہتے ہیں گشت ہو گیا ہے، ہم نے ملاقات کر لی ہے، بات کان میں ڈال دی ہے، دین کی ترغیب دیتی ہے، اب کرنا نہ کرنا اس کی ذمہ داری ہے. حالانکہ جو قدم مسیح کی طرف اٹھتے ہیں حقیقت وہ اللہ کی طرف اٹھتے ہیں. اور اللہ خود فرماتے ہیں من اتانی ماشیا اتیتہ ہرولۃ، تمہیں چل کر آتا ہے اس طرف دوڑ کر آتا ہے. ایک کام تو یہ ہے سب سے اہم اور ضروری کہ منکر کے ماحول کو بدلا نہیں جا سکتا جب تک منکر کرنے والے کے ماحول کو جگہ کو تبدیل نہ کر دیا جائے. آپ جانتے ہیں اس واقعے کو جس میں 99 قتل ایک شخص نے کیے، پھر 100واں قتل اس راہب کا کیا جو امت سے لوگوں سے اختلاط نہیں کرتا تھا اور تنہائی میں عبادت کرتا تھا. اس سے جا کر پوچھا حل من توبۃ، اس نے کہا کہ تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی. اس نے اس کو بھی قتل کر دیا کیونکہ کوئی ہے نہیں ایسی قوت اور طاقت، کوئی ولی، کوئی نبی، کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ کے بندوں کے درمیان رکاوٹ بنے. جو وہ بندہ اللہ سے ملنا چاہتا ہے اس کے لیے توبہ کے لیے اللہ سے ملنے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں. اس راہب نے کہا کہ توبہ قبول نہیں ہوگی، اس نے اس کو قتل کر دیا کہ تو دنیا میں رہنے کے قابل نہیں ہے. جو کسی گناہ گار کو اللہ کی رحمت سے مایوس کرے اس کو دنیا میں رہنے کا حق نہیں. اس نے اس کو چھوڑا نہیں یا اس کی بات نہ سنتا اتنا نہیں، اس نے اس کو قتل کر دیا. اچھا دیکھو تو صحیح، جب اتنے گناہ گار آدمی کو اس بات کا یقین ہے کہ میں اللہ سے مل سکتا ہوں، اس نے اس رکاوٹ کو قتل کر کے دکھلا دیا کہ اللہ کے اس کی توبہ کے بندے کے درمیان کوئی طاقت حائل نہیں ہو سکتی. تو میں نے عرض کیا کہ عالم سے جا کر پوچھا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا ہاں توبہ آپ کی قبول ہوگی، اس لیے کہ علماء جانتے ہیں کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی رحمت کی امید کیسے دلانی ہے اور ان کو اللہ کی رحمت کی مایوسی کے گڑھے سے کیسے نکالنا ہے. علماء جانتے ہیں. عالم نے کہا کہ توبہ قبول ہو جائے گی لیکن اپنی بستی آپ کو چھوڑ کر نکلنا ہوگا. آپ جانتے ہیں اس واقعے کو تشکیلیں بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہاں ماحول کا بدلنا اس لیے ضروری ہے تاکہ منکرات کا اثر ختم ہو. آپ جانتے ہیں، علماء جانتے ہیں، جلالہ اس مرغی کو کہتے ہیں جو گندگی کھاتی ہے. اس مرغی کو کھانے کے لیے شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کو اتنے وقت کے لیے بند کر دیا جائے کہ اس کے جسم سے نجاست اور گندگی کھانے کا اثر ختم ہو جائے. ایک مرغی اگر آپ کھانا چاہتے ہیں اس مرغی کو آپ بند نہ کریں جو گندگی کھاتی ہے تو آپ اسے استعمال نہیں کرتے. تو اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ ایک انسان، ایک اللہ کا بندہ مسلمان جو منکرات کے ماحول میں بڑا وقت گزار رہا ہے، آپ اس کو اس کے ماحول سے نکال کر مسجد کے ماحول میں اس کو کچھ وقت کے لیے مقید نہ کریں، پابند نہ کریں، تو بتائیے اس کے اندر سے ان منکرات کا اثر کہاں سے کیسے ختم ہو جائے گا. اس لیے تاکید سے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے گشت کا موضوع جو ہے وہ لوگوں کی اصل تعلیم و تربیت موضوع ہے، بات پہنچانا موضوع نہیں ہے. میری بات یاد رکھیں، دین کی بات پہنچانا موضوع نہیں ہے، تعلیم و تربیت اور دلوں میں بات کا اتارنا یہ ہمارا موضوع ہے. گشت 5 منٹ 10 منٹ کچھ دے دو مسجد کو دے، یہاں اگر بات ہے اس کا آپ کے ساتھ میں کہتا ہوں صرف قدم اٹھا لینا. تعریف فرماتے رضی اللہ تعالیٰ کہ قدم اٹھانا اٹھوانا ہمارا کام، رکھوانا اللہ کا کام. قدم اٹھواؤ. اس لیے میں نے عرض کیا ہے کہ ایک کوشش تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس لیے اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں تاکہ دین کا جو معیار گھٹا ہے دنیا کی وجہ سے، دین جو تابع ہوا ہے دنیا کے، کون سی نماز سے پڑھنی کون سی نہیں پڑھنی، دکان کب کھولنی ہے کب بند کرنی ہے کب نہیں کرنی ہے، سنت نوافل اگر موقع ہے تو پڑھ لیں گے اور اگر گاہک تقاضا کر رہا ہے
اور دکان پر کسٹمر تقاضا کر رہا ہے تو سنتیں بعد میں پڑھ لیں گے۔ یہ جو دین کا معیار گھٹ رہا ہے دنیا کے تابع ہونے کی وجہ سے، اس کیفیت کو ختم کرنے کے لیے تمام اسباب سے اور تمام کمائی کے نقشوں سے کٹ کر اللہ کے راستے میں اس لیے نکلنا چاہتے ہیں تاکہ عمل کا معیار قائم ہو۔ تہجد کی عادت، نوافل کا مزاج، گھر والے اور بیوی بچوں کے کے ساتھ ان کی خواہشات میں پڑھ کر جن اعمال کے معیار کو گھٹایا ہے، اس معیار کو قائم کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا۔ اس نے مالیہ سماجہ سمجھ لیں کہ جس چیز میں کمال پیدا کرنا چاہتے ہو، عبادات میں، نوافل میں، اخلاق میں، اکرام میں، معاملات میں، معاشرے میں، جتنے بھی شعبے اسلام کے ہیں، ان سارے شعبوں کی تکمیل کے لیے اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کرتے ہیں۔ کیا کہ دوسری بات یہ بھی ہے کہ جس چیز کی طرف دوسروں کا آمادہ کرو گے اللہ اس چیز سے پہلے تمہیں نوازیں گے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ نکلنے کے زمانے میں ہمیں اپنی نمازوں کی تکمیل کرنی ہے۔ اگر خدا نہ کرے نکلنے کے زمانے میں وہی نماز ہو رہی ہے جو اپنے مقام پر ہو رہی ہے تو پھر یہ ایسا ہے جس آدمی اسپتال میں داخل ہو کر پرہیز بھی نہ کرے، اسپتال میں رہ کر دوائیں بھی استعمال نہ کرے تو اس کی گھر کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ایسے ہی نکلنے کے زمانے میں ہمیں اپنے آپ کو اس کا پابند کرنا ہے۔ یہ بننے کی جگہ وہاں فرماتے تھے کہ جو بننے کی جگہ بگڑ جائے گا وہ کہیں درست نہیں ہوگا۔ آپ جانتے ہیں اس کی حالت اسپتال میں خراب ہو جائے کیا وہ گھر جا کر ٹھیک ہو جائے گا؟ بتاؤ تو صحیح۔ اس کی حالت بننے کی جگہ بگڑی ہوئی ہے۔ جو روٹی توے پر جل گئی کیا وہ بنے گی دوبارہ؟ کیونکہ توا بننے کی جگہ ہے، توا بننے کی جگہ ہے۔ جو روٹی توے پر بگڑ جائے گی، جو روٹی توے پر آنے سے پہلے بگڑی ہوئی ہے وہ تو توے پر آ کر ٹھیک ہو سکتی ہے، لیکن جو توے پر بگڑ گئی وہ کہیں ٹھیک نہیں ہوگی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ نکلنے کے زمانے میں نمازوں کا، تہجد کا، عبادات کا خوب اہتمام کریں، لمبی لمبی نمازیں پڑھنے کی مشق کریں۔ اللہ کے راستے میں نکلنے کی بڑی غرض ہے، بڑی غرض ہے۔ اس طرح ہمیں نوافل کا اہتمام کرنا ہے۔ اور تعلیم کے بارے میں اس طرح عرض کیا گیا ہے، ہر مرکز کا، ہر ملک کا، ہر جگہ کا اصول ہے کہ صبح کی تعلیم منتخب احادیث کا اہتمام کیا جائے تاکہ اللہ کے راستے میں نکلنے والی جماعتیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے خروج کے فضائل، خروج میں کیے جانے والے اعمال، ان اعمال کے کرنے کے فضائل، اللہ کے راستے میں نکل کر عمل کا اجر اور اللہ کے راستے میں نکلنے کے آداب اچھی طرح سے سن کر سمجھ کر کام کو سمجھنے کے لیے یہ تو اس لیے ضروری ہے منتخب اور حدیث صحابہ، تاکہ ہمیں معلوم ہے کہ دعوت کا کیا اسلوب ہے اور دعوت کا کیا طریقہ ہے، اس کے کیا فضائل ہیں۔ ہم اگر یہ بات نہیں ہے تو پھر تبلیغ کو کوئی ایک تنظیم تحریک سمجھیں گے، حالانکہ یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعوت اور وہ محنت ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ جو اذیتیں مجھے دی گئی ہیں کسی کو نہیں دی گئی ہیں، وہ ساری اذیتیں اس راستے میں ہیں۔ اس طرح ہمیں تعلیم کا اہتمام، مسائل کی تعلیم، بے شک ہمیں خروج میں مسائل سیکھنے ہیں اور سکھلانے ہیں۔ یہ خیال باطل غلط خیال ہے کہ تبلیغ صرف فضائل مسائل نہیں ہے، نہیں، تبلیغ ناقص ہے اگر مسائل کی تعلیم نہیں ہے۔ جس کو جو عمل کرنا آتا ہے دوسرے کو سکھلائے۔ علماء اور مفتیان کرام اس لیے نکالے جاتے ہیں، سال لگوانے کا مقصد ہی یہی ہے، علماء کے سال لگانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ان علماء کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اور صحابہ کے زمانے کی طرح عوام کے ساتھ اختلاط کر کے عوام کو مسجد کے ماحول میں دین کی تعلیم دینے کی مشق ہو جائے۔ یہ اصل علماء کے خروج کا مقصد ہے کہ نکل کر اس سنت قدیمہ کو زندہ کرو، اس سنت قدیمہ کو زندہ کرو جس کو امت بالکل بھلا بیٹھی ہے۔ میں صاحب سے عرض کرتا ہوں، کتاب سے پڑھانا طلبہ کو یہ نبوت کا اصل طریقہ نہیں، میں اس سے انکار نہیں کرتا، بے شک پڑھا ہوں، لیکن علماء پڑھنے کے بعد مساجد کی سطح پر اگر عوام کو بذات خود تعلیم بھی دیں گے تو میں کہتا ہوں کہ عوام کی کتابوں کے حوالے کر دینے سے ذمہ داری ادا نہیں کرتے۔ کون پڑھے گا؟ کون کیا سمجھے گا؟ کون کیا سمجھ کر عمل کرے گا؟ نبی عمل خود دیکھتے ہیں، نبی خود معلم ہے، خود نگراں ہے عمل کی، خود ممتحن ہے۔ ایک جسلی بین قلم تسلی، جا نماز نہیں پڑھی، اس نماز کی نگرانی مسجد میں آنے والے کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود کر رہے ہیں۔ اس لیے ورثہ انبیاء یعنی علماء کی ذمہ داری ہے یہ کہ یہ مسجدوں کو عوام کی طرح وقت دیں۔ عوام 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، 8 گھنٹے عوام مسجد کو وقت دے رہے ہیں،
اگر علماء مجھ کو وقت نہیں دیں گے تو میں صاف طور عرض کرتا ہوں یہ ایسا ہے اسپتال میں مریض آتے ہیں ڈاکٹر کوئی نہیں ہے، بتائیے کیا حشر ہوگا ان مریضوں کو۔ دکانوں پر گاہک آ رہے ہیں لیکن دکان مالک نہیں ہے تو آ کے ان کو سودا صرف دے، ان کو سامان دکان سے دے، بتائیے ان گھروں کی ضروریات کیسے پوری ہوں گی اگر دکانوں پر تاجر موجود نہیں ہے۔ بس اس پر قیاس کیجئے کہ عوام مسجد میں آ رہے ہیں اور وہاں مسائل سکھانے کے لیے علماء نہیں ہیں، تو بتائیے ان علماء عوام کے اپنے عمل میں خطا کرنے اور عوام کے عمل کو بگاڑنے کی ذمہ داری کس پر ہوگی؟ اس لیے آج کل کہ عوام تو بڑھ چکے ہیں مسجدوں کی طرف، اس لیے کہ الحمدللہ نقل و حرکت اور گشت کے ذریعے اس بات کی کوشش کی جاتی ہے کہ کسی طرح یہ ایک مسلمان ایک مرتبہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ سے ایک سوال کرتا ہوں جو اس کے جواب دیں۔ ایک شخص ہے، اس کا ایک ہی ایک بیٹا ہے، بڑا مالدار، بڑا کارخانے دار، بڑا زمیندار ہے، اس کا بیٹا کھویا گیا، غائب ہو گیا۔ اس نے اعلان کر دیا کہ جو میرے بیٹے کو مجھ تک پہنچا دے گا میں اس کو اس کے منہ بولا انعام اس کو دوں گا، یہ انعامات دوں گا، یہ انعامات دوں گا، یہ انعامات دوں گا، یہ انعامات دوں گا۔ مل گیا ایک شخص کو، روڈ چلتے ہوئے اچانک نظر پڑی اس بچے پر کہ ہاں یہ تو اسی کا بچہ ہے۔ اس نے بچے سے کہا بیٹے یہاں کیوں پھر رہے ہو، گھر چلے جاؤ۔ سمجھایا، گھر جانے کی ترغیب دی، چھوڑ کے چلا گیا۔ گھر جانے کی ترغیب دی اور بس کام برا ہو گیا، کسی سڑک حادثے میں یہ بچہ ختم ہو گیا۔ آپ مجھے بتائیے یہ باپ اس شخص پر کس قدر ناراض ہوگا کہ آپ کو میں نے لانے کے لیے کہا تھا، آپ پر میں نے انعامات آپ کے لیے کیے تھے، آپ کو میں نے اس کے لانے پر یہ انعامات دینے کا وعدہ کیا تھا، اور آپ نے اس بچے کو پا لیا اور پانے کے بعد اس کو آپ نے مجھ تک نہیں پہنچایا اور اس کو آپ نے چھوڑ دیا اور وہ بچہ سڑک حادثے میں ختم ہو گیا۔ آپ مجھے بتائیے اس باپ کو اس شخص پر کتنا غصہ آئے گا؟ ٹھیک ہے نا بس سوچیے، آپ اس مثال کو ذہن میں رکھیے، پھر غور کیجیے کہ اللہ کو اپنے بندے سے اتنی محبت ہے، اگر ساری دنیا کی ماؤں کی محبتیں ایک ماں کے اندر جمع کر دی جائیں تو خدا کی قسم ایک ادنا نبی کے اپنی امت سے محبت کے برابر نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ کی اتنی محبت ہے اپنی مخلوق سے، اللہ کی اپنی مخلوق سے محبت کی وجہ سے نبی مخلوق سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ نے اعلان کیا ہے کہ جو میرے بندے کو مجھ سے ملائے گا میں اس کو انبیاء علیہ السلام کی طرح اس کی نصرت نبیوں کی طرح کروں گا۔ اور کیا کیا انعامات، کیا کیا انعامات اللہ کی طرف سے، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے پر۔ اس سے اندازہ کر لیجیے کہ اگر آپ نے کسی کے سے ملاقات کر لی اور اس نے آپ نے اس کو کوشش کر کے اللہ کے گھر تک نہیں پہنچایا، مسجد تک نہیں پہنچایا، اور نعوذ باللہ وہ آدمی کفر پر یا بغیر کلمے کے یا میں کہتا ہوں کہ بغیر نماز کی دنیا سے چلا گیا، تو بتائیے کتنا بڑا نقصان ہوگا۔ میں نے مثال دی، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اصل ہمارے گشت کا موضوع ہے کہ کیونکہ گشت تعلیم و تربیت کے لیے ہے، گشت تبلیغ کی باتیں پھیلانے کے لیے گشت نہیں ہے، دین کی باتیں پھیلانے کے لیے گشت نہیں ہے، تعلیم و تربیت کے لیے گشت ہے۔ قم بنا من ساعت، اجلس بنا من ساعت، تعال بنا من ساعت۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں تعلیمی گشت کے دوران لوگوں کو مسجد میں بھیج کر واپس جب لوگ بھیج کر پھر انتظار کر رہے ہیں، جو لوگ واپس آ گئے ان کو دوبارہ بھیجا مسجد میں کہ نہیں میراث کا مطلب مال تقسیم ہونا نہیں ہے، میراث کا مقصد یہ ہے کہ مسجد میں مسائل سکھلائے جا رہے ہیں، مسائل سنائے جا رہے ہیں، جاؤ جا کے تو اس نے ہم نے عرض کیا کہ ہمارے یہاں گشت کا جو اصل مقصد ہے وہ امت کی تعلیم و تربیت اور ہر اللہ سے کھوئے ہوئے بندے کو اللہ کے گھر تک پہنچانا، یہ ہمارے گشت کا مقصد ہے۔ اور اس وقت تو آپ دیکھ رہے ہیں شیاطین قید کر دیے گئے، اعمال کا اجر بڑھا دیا گیا، نوافل کو فرائض کا درجہ دے دیا گیا، فرائض کو 70 درجہ بڑھا دیا گیا۔
میں تو کہتا ہوں وہ انسان انتہائی نادان ہے جو تجارت کے اور بزنس کے سیزن میں اور موسم میں گھر بیٹھ جائے۔ میں تو کہتا ہوں کہ یہ اعمال کے ملنے کا اور عوام کے عمل کے لیے متوجہ ہونے کا وقت ہے۔ میں ایک بات پوچھتا ہوں آپ سے، اگر کوئی شخص برف کا کاروبار کرتا ہے، گرمی آ گئی، کارخانہ بن کے گھر بیٹھ جائے، بتائیے، عوام طلب ہے برف کی، لیکن اگر نہیں میرے پاس تو پیسے کافی، مجھے ضرورت نہیں، بتائیے ہو سکتا ہے؟ جس چیز کے بکنے کا سیزن ہوتا ہے ان دنوں میں ان تاجروں کو سر کھجانے کی فرصت نہیں ہوتی، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ انہیں کھانا کھانے کی کا خیال بھی نہیں آتا۔ صبح کے نکلے ہوئے ہیں، رات کو تھکے ہوئے واپس آتے ہیں، کیونکہ سیزن چل رہا ہے۔ عوام متوجہ ہو رہی ہے، گاہک زیادہ آ رہے ہیں، بس اس کو سوچیے۔ اللہ نے قرآن میں دعوت کی اس محنت کو تجارت کہا ہی اسی لیے ہے کہ دائی کا مزاج بالکل تاجر کی طرح ہوتا ہے، جب بلاؤ گے حاضر ہو جائیں گے، جب تقاضا ہوگا سب مان دیں گے، یہ نہیں دکان بند ہو گئی جاؤ۔ آپ دیکھیں، تاجر اگر تجارت کرتا ہے 10 گھنٹے 15 گھنٹے تو اس کا دماغ تجارت کرتا ہے 24 گھنٹے۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنی تجارت کی فکروں سے اور تقاضوں سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہوتا۔ کھانا کھاتے کھاتے بھی سوچتا رہتا ہے مال کس سے لینا، کس کو دینا ہے، کس کی پیمنٹ کہاں سے کرنی ہے، مجھے مال کہاں سے اٹھوانا ہے۔ ان کے نہ کھانے کا وقت متعین ہوتا ہے، نہ سونے کا وقت متعین ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے۔ ہماری آسا کا محفوظ ہے، غلبہ حال کے بغیر کوئی چیز بھی نتیجہ خیز نہیں ہوتی۔ ہماری جو دعوت اور تبلیغ وہ ایسی دنیا کے تقاضوں کے تابع ہے، وقت ملا نکل گیا، اسے میں نے عرض کیا ہے کہ اس وقت عوام متوجہ ہے، شیاطین قید کر دیے گئے ہیں، دل نرم ہے، نفس روزی کی وجہ سے کچلا گیا ہے، اس وقت عوام متوجہ ہے۔ اگر علماء اس وقت مسجد کو وقت دے کر، میں تو آپ سب سے کہتا ہوں جہاں جہاں آپ کی جماعتیں جائیں وہاں کے قرآنوں کو خاص طور پر اس بات پر آمادہ کر دینا اور یہاں کا پیغام پہنچا دینا کہ مساجد میں جو وقت لگا کر ساتھی واپس آ گئے ہیں اللہ کے راستے سے، اپنی اپنی مسجدوں میں اعتکاف کا اہتمام کریں۔ مسجد میں آنے والوں کی تعلیم اور تربیت اور ان کو راہ خدا میں نکالنے کے لیے، ان سارے کاموں کے لیے مسجدوں کی فہرست بنا کر، ساتھیوں کی فہرست بنا کر، ان ساتھیوں کی 4 6 8 ساتھیوں کی جماعتیں بنا کر ہر مسجد کے اندر اعتکاف کا اہتمام کریں۔ اس لیے اعتکاف خلوت کے لیے نہیں، میں ساتھ آپ سے کہتا ہوں۔ اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ اعتکاف اس لیے ہے کہ آپ 10 دن مسجد میں کسی کونے میں بیٹھے رہیں، لیکن کسی سے بات کریں، کسی سے ملاقات کریں، یہ اعتکاف سنت نہیں ہے، یہ اعتکاف کی سنت نہیں ہے کہ عوام سے منقطع ہو کر آدمی اعتکاف کرے، یہ اعتکاف کی سنت نہیں ہے، بلکہ مسجد میں اعمال دعوت اور اعمال عبادت کو جمع کرنے کے لیے اعتکاف کرے۔ آنے والوں سے اختلاف بھی ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج کر رہے ہیں، مسائل بتا رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، مسائل بتا رہے ہیں، یہ نہیں کہ بھائی ابھی حج ہو رہا ہے تعلیم نہیں ہوگی۔ حج میں فرمایا خذوا عنی مناسککم، مجھ سے مسائل پوچھ لو، حج ہو رہا ہے، مسائل بتا رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ عمل کے وقت مسائل نہیں ہوں گے، عمل کے وقت ہی مسائل ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز منبر پر چڑھ کر ادا کی، سارے اپنے صحابہ کو اپنی عملی نماز کے مسائل عملی طور پر دکھانے کے لیے۔ صاحب سے آپ سے کہتا ہوں کہ اگر کام کرنے والوں نے مسجدوں کا اعتکاف خلوت کے لیے کیا اور اس درمیان دعوت کا کام چھوڑ دیا تو ان مسجد میں آنے والے عوام کا سخت نقصان ہوگا، جن کو اس ماہ مبارک کی برکات کی وجہ سے جن کے دل نرم پڑے ہیں اور جو مسجدوں کی طرف بڑھے ہیں، ان کی تعلیم و تربیت، ان کو سمجھانا، ان کا حلقہ بنا کر بیٹھنا، یہ سب سے آپ تو اعتکاف کی بات کر رہے ہیں اور میں آپ سے کہتا ہوں وہ روایت پڑھیے جس میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ایک آدمی کی وقتی ضرورت کے لیے اعتکاف توڑ کر نکلنے لگے، لوگوں نے یاد دلایا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت آپ کا اعتکاف ہے، آپ اعتکاف میں ہیں، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ مجھے معلوم ہے رضی میرا اعتکاف ہے، میں اعتکاف بھولا نہیں ہوں،
لیکن ایک مسلمان کی دنیاوی حاجت کو پورا کرنے کے لیے جانا کتنے سال کے اعتکاف سے افضل ہے؟ آپ تو مسجد میں آنے والوں کی دینی ضرورت کو چھوڑ کر اعتکاف کر رہے ہیں، اور ابن عباس ایک شخص کی دنیاوی حاجت کو پورا کرنے کے لیے اعتکاف چھوڑ رہے ہیں۔ ذرا غور کیجیے میں کیا کہہ رہا ہوں، میری بات ذہن میں رہے، سب کے یاد رہے کہ ایک صاحب نے کہا کہ مجھے چھٹی چاہیے، تو کہیں کے لیے کیا اعتکاف کرنا ہے؟ میں نے کہا اعتکاف چھٹی کے لیے؟ اعتکاف کے لیے چھٹی؟ اعتکاف تو دعوت کی اور عبادت کی مشغولی کو جمع کرنے کا موقع ہے۔ آپ یہ کہیے کہ مجھے اپنے محلے کے مسجد میں جا کر اعتکاف کرنا ہے، اس لیے کہ عوام بڑی تیزی کے ساتھ اس وقت مسجدوں کی طرف آ رہے ہیں اور یہ عوام کو کی تعلیم اور تربیت کا موقع ہے، مجھے اجازت دیجیے کہ میں جا کر اس میں اعتکاف ضرور کروں۔ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ کسی جامع مسجد میں اور کسی بڑی مسجد میں اور کسی مقدس جگہ میں جا کر ساتھی اعتکاف کریں۔ میرا دل چاہتا ہے اپنے اپنے محلے کی مسجدوں کو کھوٹا بنا کر آنے والوں عوام کی تربیت و تعلیم کے لیے اپنی اپنی مسجدوں میں اعتکاف کا اہتمام کریں۔ اگر یہ 10 دن اعتکاف کے ہمارے علماء نے اور قرآن نے اس طرح گزار لیے تو مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان کے یہ 10 دن کا اعتکاف یہ 11 مہینے مسجدوں کو اس ترتیب پر قائم رکھے گا۔ اگلے کتنے 11 مہینے پورے سال یہ مسجد تعامل پر قائم رہے گی۔ اب کیونکہ رمضان مبارک کے اندر اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے، میں ڈرنے کی بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں، اس مہینے میں جو گناہ کرے گا پورے سال اس گناہ کی رغبت اور بڑھے گی۔ اس مہینے میں جو نیکی کرے گا اس نیکی کی رغبت پورے سال باقی رہے گی۔ یہ اس مہینے کی خصوصیت ہے اور اس مہینے کی تاثیر ہے کہ جو کام آپ اس مہینے میں کر لیں گے اس کی توفیق اور اس کی رغبت اور اس کی استعداد پورے سال باقی رہے گی۔ اس سے میں کہا کرتا ہوں کہ عمل کرنے کے لیے تو رمضان کا مہینہ اگلے 1 سال کے لیے ہے، اور گناہوں کو معاف کرانے کے لیے رمضان کا مہینہ پچھلے 1 سال کے لیے۔ پچھلے 1 سال گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اگلے 1 سال کے عمل کی استعداد بڑھ جاتی ہے۔ مگر شرط یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں اپنے آپ کو دعوت اور عبادت میں کے علاوہ کسی کام میں لگاؤں گا، یہ دعوت میں، عبادت میں، یہ ذکر و تلاوت میں بس۔ اور بتاؤں ایک بات راز کی، اس مہینے میں نکلنا اس لیے بھی زیادہ اہم اور ضروری ہے کیونکہ نکلنے کے زمانے میں آدمی بہت سی ناجائز باتوں سے اور بہت سے غلط کاموں سے آدمی واقعی بچ جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اپنے اعمال کی حفاظت اور اپنے اعمال پر استقامت جتنے خروج کے زمانے میں ہے اتنے مقام پر نہیں۔ بعض ایسے دوست ہوتے ہیں، میں آپ سے کہوں کہ آپ نہیں چاہتے لایانی کرنا، ایک دوست کی رعایت میں آپ کو لایانی کرنی پڑتی ہے۔ کیا کروں، یہ اصل میں ایسا ہے، اب آ گیا ہے تو اس کے اکرام میں مجھے اس کے ساتھ بیٹھ کر کچھ دیر لایانی کرنی پڑے گی، کیا کروں۔ لیکن نکلنے کے زمانے میں کہتا ہوں کہ یہ بہترین ماحول نکلنے کے زمانے میں ہے، اس لیے اپنے آپ کو ہمیں ان کاموں کے اندر انشاءاللہ مشغول رکھیں۔ ہماری بات سمجھ گئے؟ پوری کریں گے کام انشاءاللہ۔ کتنی جماعتیں ہیں اللہ کے راستے میں جانے والی؟ ذرا جماعت کے ذمہ دار کھڑے ہو جائے، یا ہر جماعت کا ایک فرد کھڑا ہو جائے، ہر جماعت کا ایک آدمی کھڑا ہو جائے بس۔ کتنی جماعتیں؟ ہاں ماشاء اللہ بیٹھ گئے جی، سال والی جماعت، ہاں 25 جماعتیں ہیں۔